نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پروگرام وبرکاتہ۔ منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا نماز سے متعلق موضوع جاری ہے اور ہمارا پچھلے پروگرام میں تیمم کے بارے میں کچھ مفتی صاحب سے سوالات ہوئے تھے اور آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو تیمم کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت کی بارگاہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ تیمم زمین کی جنس سے جو چیز ہے، جیسے پتھر، مٹی وغیرہ، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ اب اس کی علماء نے جو پہچان رکھی کہ زمین کی جنس سے، زمین کی قسم سے کیا چیز ہے، تو اس کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے، یعنی زمین کی قسم سے ہے۔ اس سے تیمم جائز ہے، جیسے ریتا، چونا، سرما، گندک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو چیز زمین کی جنس سے ہے، اس پر اگر غبار، دھول مٹی نہ بھی ہو تو بھی اس سے تیمم جائز ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے۔ پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جن سے زمین سے نہیں، مثلا کانچ کا جرم ہو، کانچ کا اس پہ لیپ چڑھا ہوا ہو تو تیمم جائز نہیں۔ جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو، یعنی جس جگہ پہ جو ہے وہ زمین کا وہ حصہ جو جس پر نجاست تھی اور وہ یعنی سورج کی روشنی وغیرہ سے اس کا نجاست کا اثر ختم ہو گیا، تو اب اس پہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے تیمم نہیں کر سکتے، تیمم کرنا اسے جائز نہیں ہے۔ تو تیمم کے لیے یہ شرط ہے کہ نہ اس پر نجاست کا کوئی اثر ہو اور نہ جو ہے وہ یعنی دھوپ وغیرہ کی روشنی سے اس کا اثر ختم ہو گیا ہو، اس وقت بھی اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے، پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے، اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ شک کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں، یعنی صرف شک ہو گئے یہاں پہ یہ کبھی ناپاک ہو گئی ہوگی تو اس جگہ سے تیمم بندہ نہ کرے، تو یہ شک جو ہے یہ مطلب اس کا اعتبار نہیں ہے، اس جگہ سے تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ تو ناظرین محترم، تیمم کے حوالے سے جو مسائل تھے آپ نے سماعت فرمائے۔ اگلا سوال کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں اور اس پروگرام کو دین اسلام کی خدمت سمجھ کر، تبلیغ سمجھ کر اسے زیادہ سے زیادہ
شیئر کر دیجئے، کیونکہ آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے بے شمار نیکیوں کا باعث بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا یقینی اجر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، ایسے خوبصورت دینی پروگراموں کو خود بھی دیکھا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کی اس کو آپ ترغیب دلایا کریں، کیونکہ یہ خالصتاً دین اسلام کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال یہ ہے کہ تیمم میں کتنے اور کون کون سے فرض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے نیت کرنا، دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، جو چہرے کی تعریف ہم نے وضو میں بیان کی تھی لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے، تو اس سارے چہرے پر، سارے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ 3 جو ہیں یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ مسئلے اور یہ مسائل ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ ہم حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ بیان فرما دیجئے کہ تیمم کس طرح کیا جائے گا، تاکہ ہمارے ناظرین اس طریقہ کار کو بھی سمجھ لیں۔ تیمم جیسا میں نے عرض کیا کہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ جی پہلا جو ہے وہ نیت کرنا، تو تیمم کرنے میں سب سے پہلے تو نیت کریں گے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ کر لیں گے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اب نیت کیا کریں گے؟ مثلاً یوں کہیے کہ یا دل میں ارادہ کریں یا زبان سے یوں کہیں کہ بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہے، تو اس پر جو ہے وہ یعنی ہاتھ مارنا، جیسے انگلیاں ایسے کشادہ کر کے، اور زمین کی جنس سے جو چیز ہے، زمین ہے یا جو میں نے عرض کی، ان پہ ایسے ہاتھ کشادہ کر کے اور ہاتھ جو ہے وہ مارنا، یعنی پہلے آگے لے کے جانا اور پھر اس کو پیچھے لانا، اس طریقے سے جو ہے وہ کرنا، اور پھر ہاتھوں کو جو ہے وہ یعنی انگلیوں کو جھاڑنا، اس طریقے سے انگوٹھوں کی جڑ کو ایسے ملا کے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، اور اب جو ہے وہ اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے، یعنی مکمل جو ہے وہ ان ہاتھوں سے، اب ہم نے مٹی اگر زیادہ لگ گئی تو جھاڑ لیں گے اسے انگوٹھوں سے، پھر اس کو پورا چہرے پر جو ہے، جو چہرہ دھویا جاتا ہے وضو میں، اس پورے چہرے پر ہم ہاتھ پھیر لیں گے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ ہاتھوں کو ہٹائیں گے نہیں۔ ایک دفعہ جب لگایا تو بغیر ہاتھ ہٹائے مکمل طور پر پورے چہرے پر ہم ہاتھ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے وہ 2 مرتبہ اس طرح کریں گے، 2 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ آپ نے کیا، پھر دوبارہ اسی طریقے سے زمین پہ ہاتھ رکھا اور اس کو جو ہے آگے اور پیچھے کیا، اور پھر اس کو اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو اس کو اس طریقے سے جھاڑ کے اور پھر چہرے پہ دوبارہ اسی طرح کریں گے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح کریں گے ہاتھوں کو کشادہ کر کے، اور اب دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو انگلیوں کو پہلے جو ہے وہ انگلیوں کے یعنی الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا پیٹھ اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پر اس طریقے سے ایسے پھیرتے ہوئے لائیں گے، ہتھیلی کو اور انگوٹھے کو ٹچ نہیں کریں گے، اس طریقے سے پورے ہاتھ پہ کونیوں تک کھینچتے ہوئے لائے، اور پھر اب جو ہے وہ انگوٹھا اور ہتھیلی سے ہاتھ کے اگلے حصے پہ اس طریقے سے پھیرتے ہوئے لے جائیں گے کہ یہ انگوٹھا رہ گیا تھا نا پہلے، اب یہ انگوٹھے کو انگوٹھے سے یعنی انگلیوں کے
پیٹ سے انگلیوں کی، چاروں انگلیوں کے پیٹ سے چاروں انگلیوں کی پشت کو ہم نے پھیرا، مسا کیا، اور پھر وہ ہتھیلی اور انگوٹھے سے اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا اور انگوٹھے کو ساتھ لے لیا۔ اسی طریقے سے ابھی یہ ہماری ہتھیلی استعمال نہیں ہوئی ہے، اب اس سے دوسرے ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت پر انگلیوں سے لے کے اور مکمل ہاتھ پہ اس طریقے سے پھیرتے ہوئے لائیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے تیمم کا یہ طریقہ ہے جو مطلب میں نے عرض کیا، تو 3 فرض اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ چلیں ناظرین محترم، یوٹیوب چینل امت کا بھلا میں شریعت کے اجالے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں مفتی افضل قادری بڑے ہی خوبصورت اور آسان انداز میں ان مسائل کو اور ان مسئلوں کو آپ کے سامنے جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایسے مسائل کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کی بڑی معلومات اور دین اسلام کے خزانے آپ کی جھولیوں میں بھر جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ تیمم مطلب کس، یعنی کن مسئلوں میں صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت ارشاد فرمائیں۔ پہلی تو چیزیں وہی ہیں کہ اگر وضو کا تیمم کیا ہے تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور غسل کا تیمم کیا ہے غسل کے لیے، یعنی غسل کا الٹرنیٹ، تو پھر جو ہے وہ جن چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے ان سے ٹھیک، تیمم بھی جو ہے وہ یعنی فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ٹھیک، پانی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے یا تو پانی دستیاب نہیں تھا ٹھیک، یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکے، جو چیزیں صورتیں کہ بھئی جن وجہوں سے پانی استعمال کرنے پر بندہ قادر نہ رہے، تو اگر وہ عذر ختم ہو گئے اور پانی پہ قدرت حاصل ہو گئی تو اب اس سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پانی پر قادر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بیماری دور ہو گئی یا پانی دستیاب ہو گیا، تو اب جو ہے جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا، ٹھیک، یعنی پانی نہ ملنے کا جو عذر تھا اس وجہ سے جو تیمم کیا تھا کہ بھی یا تو بیماری کی وجہ سے یا پھر جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ عذر ختم ہو گیا تو تیمم بھی ختم ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ہوگا، یا وضو کی وجہ تھی تو وضو کرنا ہوگا، پھر یہ دوبارہ مطلب یعنی نماز وغیرہ ادا کر سکتا ٹھیک۔ ہے۔ تو ناظرین محترم، سوال تھا کہ کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح وضو جن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ایک اہم جو مطلب یہ صورت تھی حضرت نے جو بیان فرمائی کہ اگر پانی اگر ہمیں میسر آ گیا تو پانی جب ہو گیا ہم وضو کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی تیمم نہیں رہتا۔ حضرت اسی طرح ہے کچھ، ہے نا، جی جی، کہ اگر پانی اگر پانی پہ میسر قادر مل ہو گیا، ہو ہاں جاتا ہے جی جی، تو پھر ہمارا تیمم نہیں رہے گا، تو ہمیں پانی سے تیمم، ہاں وہ عذر جس عذر کی وجہ سے پانی سے بھی ہے نا وضو تیمم کیا تھا وہ کرنا عذر ہمارے لیے ختم ہو گیا۔ ضروری ہو جائے گا۔ جی جی، ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے پانچویں اور آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نجاست حقیقی جسے کہا گیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جی، جس کو دیکھا جا سکے یا چھوا جا سکے یا اس کی اسمیل وغیرہ ہو، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے اور ایک نجاست ٹھیک، خفیفہ کہلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے پھر تفصیلی احکام جو ہے نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے اور نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے، اس کو پھر آئندہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً اس کو بیان کریں گے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے تیمم کے جو مسائل تھے
حضرت نے بڑے ہی خوبصورت اور آسان انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے، دیکھنے والوں نے ان مسائل کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیا ہوگا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ دینی پروگرام جو کہ سلسلے وار پروگرام ہے، اور یہ امت کی بھلائی کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے امت کی جو مجلس ہے، جو ٹیم ہے، جو ورکر ہیں، جس طرح بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال یہاں خرچ کر رہے ہیں، تو یہاں اس چینل کو دنیاوی کوئی لالچ یا پیسے کا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک یہی لالچ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی کر لیں، اور دین اسلام کا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے اس امت کے علماء کو وارث بنایا ہے، تو اسی سنت کو اور اسی حکم کو لے کر آج ہمارے یہ مفتی افضل قادری شاذلی مدنی ہمارے اس چینل پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے اس خدمت کے کاموں میں شامل ہو جائیں، اور آپ کا ایک شیئر کروڑوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک شیئر سے کروڑوں مسلمانوں تک یہ جو دینی پروگرام ہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کروڑوں میں سے ہزاروں نے یا لاکھوں نے اس پروگرام کو دیکھ لیا، سمجھ لیا اور عمل کر لیا، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھے گا اور کتنا اجر آپ کو ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین اسلام کی خدمت کے مبلغ بن کر اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، اور دوسرے مسلمان یعنی آپ کے دوست، آپ کے رشتے دار، آپ کے مطلب جو نا پڑوسی، انہیں بھی اس بات کی ترغیب دیں گے کہ وہ شریعت کے اجالے پروگراموں کو دیکھیں اور اپنے مسئلے مسائل کو حل فرمائے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔